بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1451 ہے اور آج سورۃ الفرقان کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 61 اور 62، 61 and 62۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، جعل جس نے بنائے، فی السمائی آسمان میں، بروجا برج، وجعل اور اس نے بنایا، فیہا اس میں، سراجا چراغ سورج، وقمرا منیرا اور چاند روشن، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے اللہ جس نے جعل اللیل رات کو بنایا، والنہار اور دن کو، خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لمن اس شخص کے لیے جو ارادہ چاہے، ان یذکرا کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ یا وہ چاہے شکورا شکر کرنا۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ بڑی بابرکت ذات ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں وہ شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ ان دو آیتوں میں چار باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے۔ دوسری بات، ان آسمانوں میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا چاند بھی بنایا۔ تیسری بات، وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ چوتھی بات، یہ باتیں وہ شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں زمین، آسمان، چاند، سورج، بادل، آگ، ہوا، مٹی، پانی، سمندر، پہاڑ، شجر، حجر، جمادات، نباتات اور حیوانات پیدا کیے، اس نے اپنی قدرت و طاقت سے ستارے اور سیارے بھی پیدا فرمائے، جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں برج بنائے، یعنی ستارے اور سیارے پیدا فرما کر آسمان کو زینت بخشی، جیسا کہ کہا گیا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ فلکی یعنی آسمانی نظام رب ذوالجلال کی قدرت و طاقت کا ایک کرشمہ ہے۔ سورۃ الاعراف میں کہا گیا سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ ستاروں اور سیاروں کے علاوہ قدرت کی دو عظیم نشانیاں بھی آسمانی نظام کا حصہ ہیں، یعنی سورج اور چاند، جن دونوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ستاروں کے تذکرے کے بعد کیا، یعنی سورج اور چاند، جن دونوں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، ان آسمانوں میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور وہ چاند چمکتا ہے، چمکنے والا چاند، چمکتا چاند بھی اللہ نے بنایا۔ اور سورۃ النبا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا مرکز بنا دیا۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 5 میں بھی اللہ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں، یعنی سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلکی حسابات کے مطابق ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96 میں کہا گیا فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك التقدير العزيز العليم، وہ یعنی اللہ صبح کا نکالنے والا، اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ پہلا ہی بھی بات ہے ایسی ذات کے جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں بھی کہا گیا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں کہا گیا والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدر
المنازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 2 میں یہ بات بتائی گئی. وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى. اور اس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 میں کہا گیا وسخر لكم الشمس والقمر دائبین. اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں بھی کہا گیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں کہا گیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، مقرر کردہ غالب باعلم اللہ کا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں مزید تفصیل بتلائی گئی لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقٌ بِالنَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ سورج کی مدار کے چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھنے جانے والی ہے، سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. جس طرح سورج اور چاند کا نظام ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے رات اور دن کا بھی نظام رکھا ہے. رات اور دن کا تذکرہ قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 5 میں کہا گیا یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. اور رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ رات اور دن کا یہ پیارا اور مفید ترین نظام قدرت کی نشانی ہے. چنانچہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 37 میں کہا گیا ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. اور دن اور رات اور سورج اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. رات کا دن میں بدلنا اور دن کا رات میں بدلنا غور کرنے والے انسانوں کے لیے یقیناً بہت بڑا کرشمہ اور قدرت کی نشانی ہے. رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 میں کہا گیا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں کہا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. جب رات آتی ہے تو انسان دن بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے سو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی نیند دیتے ہیں گویا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی ہو. پھر جب دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جگہ دیتا ہے گویا کہ موت کے منہ سے نکال کر زندگی کی راہ بتا دی. یہی بات سورہ نام کی آیت نمبر 60 میں کہی گئی وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور قدرت کی ان عظیم نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.